جس کے پاس نہ رہنے کا ٹھکانہ تھا نہ کھانے کو روٹی تھی۔ اس نے مجھے ایک دوست کے گھر میں ٹھہرایا تھا۔ میں نے اسے اپنے ٹھکانے کا بندوبست کرنے کا کہا تو بولا، دیکھو کوثر، اتنی جلدی کوئی اور بندوبست نہیں ہو سکتا۔ ہمیں مکان کے علاوہ ایک آدھ انسانی سہارے کی بھی ضرورت ہے۔ اتنے بڑے شہر میں ہمارا کوئی واقف بھی نہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ یہ کہتے ہوئے وقاص تقریباً رو دیا۔ مجھے بھی اس کے انداز پر ترس آ گیا۔ میں نے اسے سہارا دیا، لیکن جب کافی دن گزر گئے اس نے دوست کا گھر نہ چھوڑا تو مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اب میں گھنٹوں روتی رہتی اور اپنی غلطی پر بہت شرم آتی رہتی تھی۔ وقاص کے دوست نے ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی، وہ مجھ سے اس احسان کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وقاص بالکل بھی ویسا نہ تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ ایک دن میں کچن میں کھانا پکا رہی تھی۔ 3 گز کے فاصلے پر کمرے میں وقاص لیٹا ہوا تھا کہ کچن میں اشتیاق آ گیا۔ وہ کافی حواس باختہ لگ رہا تھا۔ میں جانتی تھی ایسا بہت جلد ہونے والا ہے، اسی لیے میرے لیے یہ کوئی انہونی نہیں تھی۔ میں پرسکون تھی کہ میرا مجازی خدا میرے سر پر موجود ہے، میرے عزت کا رکھوالا ہے، میرا محافظ ہے۔ بھوک لگی ہے بھیا، میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ جبکہ میں اسے دیکھ چکی تھی، وہ سمجھ پا رہا تھا کہ میں نے اسے دیکھا نہیں۔ وہ تھوڑی دیر میں مجھے دیکھتا رہا، بالآخر مجھے نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہی پڑی۔ کیا بات ہے اشتیاق، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ بھوک لگی ہے کیا؟ جب میں نے اس سے انتہائی بے حیائی سے کہا، مجھے تمہاری بھوک لگی ہے، میں آپ کی بہن ہوں اشتیاق بھائی، اور آپ کے دوست کی عزت ہوں۔ میں نے صورتحال مٹانے کی کوشش کی کہ وہ سنبھل جائے۔ میں سوچ چکی تھی یہ سب کچھ فضول ہے، پھر بھی میں نے کہہ دیا۔ اشتیاق اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، کیسی بہن اور کون بھائی؟ نہ تم میری بہن ہو نہ میں تمہارا بھائی ہوں، خدا نہ کرے میری بہن ایسی ہو۔ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو مجھے خود پر گھٹیا ہونے کا گمان ہوا کہ واقعی گھر سے نکلی لڑکی کی کوئی عزت نہیں۔ پھر وہ میرے قریب آنا چاہ رہا تھا کہ میں بھاگ کر کچن سے نکل گئی اور وقاص کو آواز دینے لگی، دیکھو وقاص، یہ کیا کر رہا ہے؟ تمہارے دوست کو ذرا پرواہ نہیں کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میری توقع کے برخلاف وقاص کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ بیوی تو تم میری ہو، مگر یہ بھی میرا دوست ہے۔ اس نے اتنا کہا تھا کہ میں نے ایک ڈنڈا لیا، اس کے دوست کا سر لہو لہان کر دیا۔ میں نے وقاص کو خوب برا بھلا کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے حوصلہ دینے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہی میرا محافظ تھا جو میرا لٹیرا بن چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے لگا میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میرے سر پر ہزاروں آندھیاں اور طوفان برپا ہو چکے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی اب میں کہاں جاؤں گی۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے مرنا ہے، مگر موت بھی سستی نہیں، کچھ قیمت لگوانی پڑتی ہے۔ اگلی صبح وقاص ہسپتال سے آیا اور چھوٹتے ہی کہنے لگا، کوثر تم نے اچھا نہیں کیا، وہ ہمارا محسن تھا، اگر تم اس کی بات مان لیتی تو کیا فرق پڑتا؟ وقاص کی ڈھٹائی پر میں حیران رہ گئی۔ وقاص تو اتنا بغیرت ہوگا؟ اس کے آگے میں کچھ سن نہ سکی۔ اس نے جو کہا مجھے تو اسے سن کر ہی نفرت ہونے لگی۔ ہاں، اس کے لیے لایا ہوں۔ وہ دھرا تھا، میں ذہنی توازن کھو چکی تھی، چارپائی پر دھڑام سے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو وہ جا چکا تھا۔ بے شک ہسپتال ہی گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ جہاں اپنے شوہر کے گھر میں ہی عزت محفوظ نہ ہو تو ایسے گھر میں رہنے کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وقاص نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ یہ اس کی مجبوری ہے اور وہ میرے لیے کوئی اور گھر نہیں ڈھونڈ سکتا۔ وہ اسی گھر میں رہے گا جو کہ محض ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ اسی رات میں نے سوچا میں اس گھر سے نکل جاؤں گی، مگر اس سے پہلے کہ میں دروازے سے قدم باہر رکھتی، دروازہ کھولا تو 2 نقاب پوش میرے سامنے تھے۔ میں خوف سے لرز کر رہ گئی، لیکن جلدی سنبھل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے یا میں ان سے کچھ پوچھتی، انہوں نے مجھے گاڑی میں اٹھا کر ڈال دیا اور مجھے ڈرانے دھمکانے لگے۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو خالی کرسی پر کوئی بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بولا، لڑکی، تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بنگلہ بہت بڑا ہے، جس بیڈ روم میں تم موجود ہو میں نے تمہیں 60,000 روپے میں خرید لیا ہے۔ میں کبھی کبھار آؤں گا، تم ماضی کو بھول جاؤ، نئی زندگی سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں پر تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، نوکر خدمت کے لیے حاضر ہے، ہر چیز تمہیں اشارہ کرنے پر مل جائے گی، مگر کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا کہ خود ہی پچھتانا پڑے۔ اب میں تو چوٹے کھانے کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ مجھ پر اس انکشاف پر کوئی بجلی نہ گری۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں،
कम از کم گھر نہیں تو ایک تحفظ ہی مل گیا۔ میں کافی دیر بیٹھی روتی رہی، پھر جناکے سے اٹھ بیٹھی۔ چلو زندگی کو اپنے ارمان پورے کر لینے دو، میں حالات سے سمجھوتا کروں گی۔ جو کوئی بھی ہے میری عزت کی دھجیاں بکھیرے گا، مگر گھر تحفظ تو دے گا، ضرورتیں پوری کرے گا۔ ایسے بھی نہیں تو میرے پاس کیا رہ گیا تھا؟ بس ایک صدمہ مجھے سنبھلنے نہیں دے رہا تھا۔ ایک شخص بھاگ گیا اور دوسرے نے مجھے خرید لیا۔ ہاں، مگر اس گھر میں مالکن کی طرح رہتی تھی، میرا ہر چیز پر کنٹرول تھا، ہر وقت نوکر میرے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ زندگی یوں ہی معمول کے مطابق گزر رہی تھی، دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں تھا، باقی سب کچھ تھا۔ شام کو ڈرائیور مجھے سیر و تفریح کے لیے لے جاتا تھا۔ زندگی عجیب سے موڑ پر آ گئی تھی، مگر مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ عام حالات میں میری زندگی قابل رشک تھی، زندگی مخصوص دائرے میں گھومتی رہی، میرے اندر الاؤ پکتا رہا۔ میں نے بھی نوٹ دے کر اپنے ڈرائیور کو قابو کر لیا۔ اس سے میں نے اشتیاق کی خبر گیری کروائی اور جلد ہی پتہ چل گیا کہ اشتیاق بھی سیٹھ صاحب کا کارندہ ہے۔ مگر ایسا ہے تو سیٹھ صاحب نے 60,000 روپے اسے کس کے لیے؟ وہ ایسے بھی اس سے چھین سکتے تھے۔ مجھے یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب میں نے ڈرائیوری بھی سیکھ لی اور خود گاڑی چلانے لگی۔ میں نے کہیں جانا ہوتا تو ڈرائیور کو زحمت نہ دیتی۔ میں دن رات اشتیاق کی تلاش میں تھی، مگر وہ بھی کوئی عام کارندہ نہیں تھا، ورنہ اس معمولی سے مکان میں نہ رہتا تھا، جبکہ دوسرے ملازم اچھے خاصے مالدار لوگ تھے، دولت کی ریل پیل تھی۔ اس زندگی کو دھتکارنا اتنا آسان نہ تھا، مگر میں اپنی بربادی کیسے بھول جاتی؟ مجھے اپنے پورے گھر کا حساب لینا تھا۔ پھر جب سیٹھ صاحب ایک بیرونی ملک کے ٹور پر گئے تو مجھے موقع مل گیا۔ وقاص کا ایڈریس تو ویسے ہی میرے پاس تھا، افتخار بھائی جب خط لکھتے تو میں پڑھتی رہتی تھی۔ ان کے گھر کا پتہ مجھے یاد ہو گیا، جتنا اپنے گھر کا یاد نہ تھا۔ وقاص کے گھر کا اس سے زیادہ یاد تھا۔ میں جب وقاص کے گھر پہنچی تو یہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ اس کی شادی کے شادیانے بج رہے تھے، شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ایک عورت سے معلوم ہوا کہ آج وقاص کا نکاح ہے۔ مجھے ڈر تھا کہیں وقاص مجھے دیکھ نہ لے، گو کہ میں نے اپنا حلیہ کافی بدل رکھا تھا۔ میں گھر کے اندر گھس گئی، مجھے کافی دیر چھپنا پڑا۔ حسن اتفاق کہ جہاں میں چھپی تھی قریبی دلہن کا کمرہ تھا۔ پھر وہ وقت آیا، وقاص صاحب سامنے سے آتے دکھائی دیے اور ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ مجھے آج کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے آواز سننا چاہی تو یہ آواز وقاص کی تھی۔ میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ نادیہ، آپ کل تک میری بھابھی تھی، قسمت کیا تم میری بیوی ہو؟ جہاں میں نے یہ زہر نگلا ہے تو تمہیں بیوی بھی بنا لوں گا۔ میں تم سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا، میں تمہیں صاف بتا دوں، مگر تم اسے راز ہی رکھنا۔ نادیہ، تمہارا سہاگ لوٹنے والا میں ہی ہوں۔ جہاں افتخار بھائی نوکری کرتے تھے وہاں سے ایک لڑکی میں نے اغوا کی تھی۔ وہ لڑکی ہی میری کل کائنات ہے، اسے میں ایک لٹیرے کے بعد چھوڑ کر آ گیا۔ بہرحال وہ میری زندگی ہے، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اس لڑکی کو جہاں میں چھوڑ آیا ہوں وہ بہت ہی مکار، فریبی اور دغا باز نکلا۔ مجھے بڑا بھروسہ اور فخر تھا، مگر اس نے کمینگی کی حدیں پھلانگ دی۔ اب مجھے بلیک میل کرتا ہے، روز پولیس کو بتانے کی دھمکی دیتا ہے۔ اس نے اس کے عوض میری بیوی کی عزت کو لوٹنا چاہا، جس پر میں بہت مجبور ہو گیا تھا۔ میرے پاس سوائے اس کی بات ماننے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ میں کوثر کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ چلو جیسی بھی صبح میں ملے گی مجھے منظور ہے۔ میں اسے صبح لینے جا رہا ہوں کہ کوثر کے بھائیوں نے افتخار کو مار دیا ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے میرا پتہ نہیں دیا۔ میں نے معلومات اکٹھی کر لی ہیں۔ کوثر کے 2 بھائی قتل کے جرم میں جیل میں ہیں، اس کے والدین مر چکے ہیں۔ اب کوثر کا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ وقاص کی زبانی یہ سن کر مجھ میں کچھ بھی سننے کی ہمت نہ رہی۔ میں نے ایک چیخ ماری اور وہیں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ میں تو تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آئی تھی، لیکن اب تمہیں بحث اپنے بھائی کی وجہ سے اور ان کی بیوی کے لیے زندہ چھوڑ رہی ہوں۔ نہیں کوثر، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وقاص کے لہجے میں التجا تھی۔ یہ ٹھیک کہا ہے کہ تمہارے پیار میں بہت بڑی قیمت دی ہے میں نے، مگر تم نے جو کچھ کیا وہ مجھے گوارا نہیں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے بھی ہو تو میں اس کی محبت پر لعنت بھیجتی ہوں جس میں غیرت اور عزت نہ ہو۔ میں نے اس کو کہا اور پھر اپنی دہلیز پر لوٹ گئی، جہاں میرے بھائی منتظر تو نہ تھے، مگر میں انہیں منانے جا رہی ہوں، کیونکہ بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں۔